حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ اس قبیلے کو عاد اولیٰ کہا گیا ہے، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا ہے، جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہے۔ عاد کا نسب یوں ہے: عاد اکبر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد مقام پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اکبر۔ عاد ایک عرب قبیلہ گزرا ہے جو احقاف میں آباد تھا۔ احقاف ریت کے ٹیلے والے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں تھا، جو عمان اور حضرہ موت کے درمیان ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب، یعنی حضرہ موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان میں سفر کرنا تو درکنار قدم رکھنے کو بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی زمانے میں یہ پوری دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد آباد تھی۔ عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت والے اور بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اسی قوت اور طاقت نے انہیں سرکش اور گھمنڈی بنا دیا تھا۔ وہ لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قد و قامت والی اور طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی اور نہ بعد میں۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام سامی نسل کے قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب ایمان والوں نے زمین پر قدم رکھا تو ان بستیوں میں رہنے لگے جہاں حضرت نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن بعد میں شیطان کی عبادت کرنے لگے اور بت پرست بن گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا تو یہ آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ہر وقت آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہوا اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ قحط میں مبتلا قوم عاد کے لوگ خوش ہوئے کہ بارش برسے گی، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ بادل رحمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، مگر انہوں نے آپ کی ایک نہ سنی۔ کچھ دیر بعد حضرت ہود علیہ السلام کا کہا ہوا فرمان ان کے سامنے سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگیں، جن کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مال مویشیوں گھوڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ 7 دن تک یہ آندھی چلتی رہی۔ 7 دن تک یہ تیز ہوائیں اور آندھیاں چلتی رہیں۔ اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضرہ موت چلے گئے اور باقی عمر وہاں گزاری۔ مورخین کا کہنا ہے کہ طوفان کا واقعہ شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ علامہ طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے 150 سال عمر پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی ہلاکت کے بعد 50 برس تک زندہ رہے اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضرہ موت کے ایک مقام پر واقع ہے۔